اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں، بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد۔ وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں، کہ جن کے بارے میں میں اس وقت جرأت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلیکیبل ہے تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحیفہ ابراہیم پر بھی۔ قرآن مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلیکیبل، ان کی عصبیت کہہ لیں، تعصب کہہ لیں، وہ پختہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی، اجرائے وحی سے بات شروع ہوئی، تو ایک بڑی عام جو سطح ہے، کامن سینس کی سطح، اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی۔ بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت، تو انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ آخر نبوت، میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی بعض اللہ کی، جب چاہا جاری رکھا، جب چاہا ختم کر دیا۔ یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت۔ اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا؟ ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے گی۔ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی، کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں۔ اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی یوں سمجھیے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی، وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے، علامہ اقبال کے الفاظ میں، نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا۔ کیا وجہ؟ ترجیح بلا مرجح تو ظلم قرار پائے گی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے۔ اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے، وہی یہ نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں۔ تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد، جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت۔ اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت۔ اس کے معنی میں لوگ گھپلا کر لیں، اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے، الہاد ہو جائے، ادھر موڑ لیں ادھر تروڑ لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے، تفسیروں میں ہو سکتا ہے، متن میں ممکن نہیں ہے۔ وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ پہلا انتظام یہ۔ دوسرا انتظام جو ایک ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہیں۔
متفقن علیہ روایت ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا، جازم رہے گا، نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، چھوڑ کر جائے گا، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو، اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی غضب پہنچا سکے گا، اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ دوسری ضمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس لیے کہ ہدایت کا صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا۔ کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے، کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو، جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے۔ لہذا دوسری ضمانت یہ دی گئی، اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں لازماً ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت میں پھر عرض کر رہا ہوں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے، اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان چیزوں سے۔ یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی، یہ تو مثبت ہے۔ منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لا تجمع امتی علی الضلالہ، اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، قائمین علی الحق۔ تو بات ایک ہی ہے، ایک اس کا مثبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں۔ اسی ضمن میں ایک تیسری جو ضمانت دی ہے وہ ضمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے، کچھ پردے پڑتے چلے گئے، کچھ گردہ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہو گیا، کچھ بدعات کا طومار آ گیا، کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا، تو ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خالص شکل میں پیش کر دے گا، سارا ادھر ادھر کا گند جو آیا تھا اس کو دھو دے گا، سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا، جو بھی عجمی یا جو غیر اسلامی تصورات آئے ہوئے ہوں گے انہیں دھو دے گا، جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئی بدعات جاری کی گئی ہوں گی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ اس دین حق کا، دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا، اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر واضح کر دے گا۔ یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ اس کا اگرچہ جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں، ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہے، اب اختلاف رکھیے، یہاں پر فرق ذہن میں رکھیے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجدد کہاں ہے، حضرت ابو بکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے، وہ سلسلہ امامت کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے، اس کی بنیاد جدا، اس کا تصور جدا، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں متعلق ہیں وہ سب بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کوئی ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا غازہ مل دیا ہے، ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شرع مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو، یہ ہے کار تجدید۔ ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا ہو، ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا ہو۔ جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائیں کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم عصر لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا۔
گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہیں، ان کی خدمات ایسی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر تومار آ گیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے۔ تو کوئی کسی کو مجدد مان لے، کوئی کسی کو مجدد مان لے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس صدی میں 14ویں صدی میں یہ معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ امت تو ہے، کہاں آپ چلے جائیے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے موریتانیہ تک، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ تو سالڈ علاقہ ہے نا امت مسلمہ کا۔ کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور خود مختار نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے، لیکن امت محمد تو موجود ہے، اور جو ان آفیشل ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ 12 کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا، جو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی مبالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ 12 کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو، البتہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ 15 کروڑ تک جا رہا ہے۔ تو امت وہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوں گی۔ ایک ہی وقت میں وہاں حسن بنا ہے مصر میں، یہاں مولانا مودودی بھی ہیں، یہاں مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، یہاں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں، یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں، کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے۔ یہ تو در حقیقت فیصلہ ہوا کرتا ہے 2-3 صدیوں کے بعد، پھر جا کر زیادہ انسان آبجیکٹیولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں، کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں، کچھ تعصبات ہوتے ہیں، کچھ گروہی قسم کے اثرات ذہنوں پر ہوتے ہیں، تو وقتی طور پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد، آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اس دور کا مجدد کہتے ہیں۔ دیوبندی حضرات میں بھی میں نے 2 گروہ پائے ہیں، ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں، اور ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے معتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبد الباری ندوی جیسا شخص، بڑی اونچی علمی شخصیت ہے ہندوستان کی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانح پر، اس کا نام ہے جامع المجددین، صرف مجدد نہیں، تمام مجددین کے اوصاف ان میں جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ محبت اور عقیدت، کسی سے تعلق خاطر، یہ اس کے اثرات ہیں کہ جو فوری طور پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے مودودی صاحب نے ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس صدی کے اصل مجدد وہ تھے۔ یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت مندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں۔ وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں، تو وہاں جو غلو ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا ہو۔ اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تکفیر نہ ہوتی۔ اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنے مدافعت پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں۔ ایک زمانے میں میں اسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو درست ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو نبی نہیں مان رہے، لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے، اور کم سے کم یہ کہ مسیح موعود مانتے ہیں اور وہ مہدی موعود مانتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا، اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ تصور مجدد ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب اس سے آگے بحث کو بڑھائیے، جیسے سلسلہ نبوت و رسالت اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے مقام عروج پر، کلائمیکس پر، درجہ کمال پر پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں، اسی طرح بالکل منطقی طور پر سمجھیے کہ اب یہ مجددین امت کا سلسلہ بھی قیامت سے پہلے اپنے ایک تکمیلی مرحلے کو پہنچے گا، اور وہ تکمیلی مرحلہ کیا ہے کہ اس امت کی ایک ایسی تجدید ہوگی، اس دین کی ایک اتنی مکمل تجدید ہوگی
وہ دین کے جسے اب پوری دنیا کا دین بننا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اخبار و احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کے زمانے میں میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا، جو اس کے لیے پھر اثر نو ایک جد و جہد کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مجددین ہی کی آخری کڑی، اس لیے کہ قیامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، قیامت سے پہلے پہلے ایک ایسی عظیم شخصیت جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگی، وہ سلسلہ مجددین امت کا یوں سمجھیے کہ مقام عروج ہے، وہ اس کا کلائمیکس ہوگا، وہ اس کا تکمیلی درجہ